لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ ناظرین محترم، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا واقعہ جو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو لا دے گا اور آپ کا ایمان بھی تازہ کر دے گا۔ تو میری آپ سے بس مؤدبانہ اتنی ہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند سال اپنے دوسرے چچا حضرت زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ بھی رہے تھے۔ اس زمانے میں ایک مرتبہ حضور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان چچا کے ساتھ ایک قافلے میں یمن تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک وادی سے گزر ہوا۔ اس وادی میں ایک سرکش اونٹ رہتا تھا، اور یہ جو سرکش یعنی پاگل اونٹ تھا، یہ گزرنے والوں کا راستہ روک لیا کرتا تھا، مگر جو ہی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو فوراً وہیں پر بیٹھ گیا اور زمین سے اپنی چھاتی رگڑنے لگا۔ تمام لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہو گئے۔ اب وہ اونٹ آپ کو لے کر چلا اور وادی کے پار تک لے گیا۔ اس کے بعد آپ نے اس اونٹ کو چھوڑ دیا۔ یہ قافلہ جب سفر واپس لوٹا تو ایک ایسی وادی سے اس کا گزر ہوا جو طوفانی پانی سے بھری ہوئی تھی۔ پانی موجیں مار رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ نے قافلے والوں سے فرمایا، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطمینان سے وادی میں داخل ہو گئے۔ باقی لوگ بھی آپ کے پیچھے پیچھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پانی خشک کر دیا اور آپ پورے قافلے کو لے کر وہاں سے پار ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ قافلہ جب مکہ پہنچا تو لوگوں نے یہ حیرتناک واقعات بیان کیے۔ لوگ سن کر بول اٹھے، اس لڑکے کی تو کچھ شان ہی نرالی ہے۔ اس طرح ایک بار مکہ میں قحط پڑ گیا تھا، سوکھا پڑ گیا تھا، بارش بالکل بھی نہ ہو رہی تھی۔ لوگ ایک دوسرے سے کہتے تھے، لات اور عزا جو زمانے کے مشہور بت تھے ان سے بارش کی دعا کرو۔ کچھ کہتے تھے تیسرے بڑے بت منات پر بھروسہ کرو۔ اسی دوران ایک بوڑھے نے کہا، تم حق اور سچائی سے بھاگ رہے ہو، تم میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نشانی موجود ہے، تم اسے چھوڑ کر غلط راستے پر کیوں جا رہے ہو؟ اس پر لوگوں نے اس سے کہا کہ آپ کی مراد ابو طالب سے ہے۔ اس نے جواب میں کہا، ہاں میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ اب سب لوگ حضرت ابو طالب کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دروازے پر دستک دی تو ایک خوبصورت آدمی باہر آیا۔ اس نے تہبند لپیٹ رکھا تھا۔ سب لوگ اس کی طرف بڑھے اور بولے، اے ابو طالب، وادی میں قحط پڑا ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، اس لیے آؤ اور ہمارے لیے بارش کی دعا کرو۔ چنانچہ حضرت ابو طالب باہر آئے۔ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ آپ ایسے لگ رہے تھے جیسے اندھیرے میں سورج نکل آیا ہو۔ حضرت ابو طالب کے ساتھ اور بھی بچے تھے، لیکن انہوں نے آپ ہی کا بازو پکڑ کر اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب نے آپ کی انگلی پکڑ کر کعبے کا طواف کیا۔ یہ طواف کر رہے تھے اور دوسرے لوگ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ رہے تھے، جہاں بادل کا ایک ٹکڑا بھی موجود نہیں تھا۔ لیکن پھر اچانک ہی ہر طرف سے بادل گھر گھر کرانے لگے۔ اس قدر زوردار بارش ہوئی کہ شہر اور جنگل سیراب ہو گئے۔ ناظرین، جس وقت حضرت عبد المطلب کا وصال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی چارپائی کے پاس موجود تھے۔ آپ رونے لگے۔ حضرت عبد المطلب کو عجون کے مقام پر ان کے دادا قصا کے پاس ہی دفن کیا گیا۔ وفات سے پہلے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کے حوالے کیا۔ اب حضرت ابو طالب آپ کے نگران ہوئے۔ انہیں بھی آپ سے بے تحاشا محبت ہو گئی۔ ان کے بھائی حضرت عباس اور زبیر بھی آپ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ پھر حضرت زبیر بھی وصال فرما گئے تو آپ کی نگرانی آپ کے چچا حضرت ابو طالب بھی کرنے لگے۔ انہیں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ جب انہوں نے آپ کی برکات دیکھی، معجزے دیکھے، تو ان کی محبت اور بڑھتی چلی گئی، اس میں اور اضافہ ہو گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کھانا کھاتے تو تھوڑا کھانا بھی ان سب کو بہت زیادہ کافی ہو جاتا، سب کے پیٹ بھر جاتے۔ اس لیے جب دوپہر یا رات کے کھانے کا وقت ہوتا تو اور سب دسترخوان پر بیٹھے ہوتے تو حضرت ابو طالب ان سے کہتے، ابھی کھانا شروع نہ کرو، میرا بیٹا آ جائے پھر شروع کرنا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آتے
اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ آپ کی برکت اس طرح ظاہر ہوئی کہ سب کے سیر ہونے کے بعد بھی کھانا بچ جاتا۔ سبحان اللہ۔ اگر دودھ ہوتا تو پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پینے کے لیے دیا جاتا۔ حضرت ابو طالب اپنی اولاد سے پہلے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں دودھ پیش کرتے اور اس کے بعد باقی بچوں کو پلاتے۔ پھر ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے بعد میں دودھ پیتے، یہاں تک کہ ایک ہی پیالے سے سب کے سب دودھ پی لیتے، خوب سیر ہو جاتے اور دودھ پھر بھی بچ جاتا۔ حضرت ابو طالب کے لیے ایک تکیہ رکھا رہتا تھا، وہ اس سے ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو آ کر سیدھا اس تکیے کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو طالب کہتے، میرے بیٹے کو اپنے بلند مرتبے کا احساس ہے۔ ناظرین محترم، ابن حشام لکھتے ہیں کہ بنو لہب کا ایک شخص بہت ہی بڑا قافیہ شناس تھا، یعنی لوگوں کی شکل و صورت دیکھ کر ان کے حالات اور مستقبل کے بارے میں اندازہ لگایا کرتا تھا۔ مکہ آتا تو لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس لاتے، وہ انہیں دیکھ کر ان کے بارے میں بتاتا تھا۔ ایک بار یہ آیا تو حضرت ابو طالب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کے پاس لے گئے، اور اس وقت آپ ابھی نوعمر لڑکے ہی تھے۔ قیافہ شناس اس شخص نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نظر دیکھا، پھر دوسرے بچوں کو دیکھنے لگا۔ فارغ ہونے کے بعد اس نے کہا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت ابو طالب نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ قیافہ شناس ان کے بھتیجے کو عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہے، لہٰذا وہ آپ کو لے کر وہاں سے نکل آئے تھے۔ جب قیافہ شناس کو معلوم ہوا کہ آپ وہاں موجود نہیں ہیں تو وہ چیخنے لگا، تمہارا برا ہوا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ جسے میں نے ابھی دیکھا ہے، اللہ کی قسم وہ بڑی شان والا ہے۔ ابو طالب نے نکلتے ہوئے اس کے یہ الفاظ سن لیے تھے۔ ناظرین محترم، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت ابو طالب ایک بار ذی الحجاز کے میلے میں گئے۔ یہ جگہ عرفات سے تقریباً 8 کلومیٹر دور ہے۔ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ ایسے میں حضرت ابو طالب کو پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے آپ سے کہا، بھتیجے مجھے پیاس لگی ہے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے نہیں کی تھی کہ آپ کے پاس پانی تھا، بلکہ اپنی بے چینی ظاہر کرنے کے لیے کہی تھی۔ چچا کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً سواری سے اتر آئے اور بولے، چچا جان آپ کو پیاس لگی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں بھتیجے پیاس لگی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پتھر پر اپنا پاؤں مارا۔ جو ہی آپ نے پتھر پر پاؤں مارا، اس کے نیچے سے صاف اور عمدہ پانی پھوٹ نکلا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسا پانی پہلے کبھی نہیں پیا تھا۔ خوب سیر ہو کر انہوں نے پانی پیا، پھر انہوں نے پوچھا، بھتیجے کیا آپ سیر ہو چکے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں چچا جان، آپ نے اسی جگہ اپنی ایڑی پھر ماری اور وہ جگہ دوبارہ ایسی خشک ہو گئی جیسے پہلے تھی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں تمام برے کام، تمام برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو